درود پڑھے محمد والے تو یہ ہمارے اپنوں کو بھی جواب ہے کہ اسے کپڑا اور لکڑی مت سمجھیے، بلکہ یہ وہ کپڑا اور وہ لکڑی ہے جو علم عباس بننے سے پہلے دکان کے اجزاء تھے، مگر یہ عباس سے منسوب ہو چکے ہیں۔ جس کے دل میں عباس کی عظمت ہوگی وہ عباس سے منسوب اشیاء کی بھی عظمت کرے گا، جس کے دل میں حسین کی عظمت ہوگی وہ حسین سے منسوب اشیاء کی بھی عظمت اور عزت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ شبیہ بنانا آپ نے سیکھا کہاں سے؟ ہم تو حسین کی تعظیم کرتے ہیں، حسین کی زری کی تو تعظیم کریں گے، مگر یہ آپ نے جو خود اپنے ہاتھ سے بنانا شروع کر دیا، یہ بنانا کہاں سے سیکھا؟ ہم کہیں گے یہ بھی ہم نے رسول سے سیکھا، یہ بھی ہم نے رسول سے سیکھا۔ علامہ نقد کہتے ہیں کہ فتاوی قاضی خان اہل سنت کی انتہائی مشہور و معروف کتاب اور دیوبندیوں میں تو انتہائی معروف، اور فتاوی عالمگیری جو اورنگزیب عالمگیری کی لکھی ہوئی کتاب ہے کہ جو ان کے یہاں پر انتہائی یعنی ایسا بادشاہ کہا جاتا تھا کہ جو بیت المال سے اپنی تنخواہ نہیں لیا کرتا تھا بلکہ ٹوپیاں بنا کر تنخواہ لیا کرتا تھا، یہی وہ شخص تھا کہ جس نے ہندوستان میں جلوس پر پابندی لگائی، یہی وہ تھا کہ جس نے اپنے باپ کو زندان کے اندر قید کر لیا تھا حکومت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس کی تاریخ تو اپنے مقام کے اوپر، مگر یہ خود نقل کرتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آتا ہے اور ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں حور العین یعنی جنت کی حور کی پیشانی کا بوسہ لے رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لے رہا ہوں۔ اور ایک اور روایت کے مطابق وہ کہتا ہے کہ میں نے نظر کی ہے کہ میں حور عین کی پیشانی کا بوسہ لوں، میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ لوں۔ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم جو کہ اعلان توحید کرنے آئے تھے، پیغام توحید دینے آئے تھے، پہلے ہی بڑھ کے کہتے کس کو بوسہ لینے کی بات کرو، یہ تو عین شرک ہے، بوسہ لینا شرک ہوا کرتا ہے، چومنا یہ گناہ ہوا کرتا ہے، تم نے نظر شرک کی ہے لہذا تمہاری نظر باطل ہے۔ مگر پیغمبر نے اس کو شرک نہیں کہا، پیغمبر نے شرک نہیں کہا۔ پہلے تو یہ سمجھا دوں کہ بوسہ لینا جو قابل عظمت یعنی عظمت اور تعظیم کی نشانی ہوا کرتی ہے، تعظیم کا یہ اظہار بھی پیغمبر اکرم کے نزدیک انتہائی جائز تھا۔ دوسرا پیغمبر نے نہ فقط یہ کہ اسے ٹوکا نہیں بلکہ اس کو طریقہ بیان کیا کہ اگر تمہیں کوئی طریقہ نہیں ملتا تو میں سکھانے کے لیے موجود ہوں، یعنی اگر تمہیں تعظیم کرنا نہیں آتا تو میں خود بتاتا ہوں کہ تعظیم کیسے کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا جاؤ جا کر اپنے باپ کی پیشانی کا بوسہ لو، یہ حور العین کی پیشانی کا بوسہ لینا ہے، اور جا کر اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ لو، یہ جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لینا ہے۔ کہنے لگا آنے والا اللہ کے رسول میرے والدین اب اس دنیا میں نہیں ہیں، میرے والدین اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ کہا کہ اچھا جاؤ ان کی قبر کے پاس، دونوں کی قبروں کا بوسہ لو، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ ارے پیغمبر سے کہوں یا رسول اللہ قبر پرستی سکھا رہے، قبر پرستی سکھا رہے، قبر کا بوسہ لینے کو کہا جا رہے، یہ مسلمان تو آپ کی قبر کو چھونے اور آپ کی قبر کو بوسہ لینے پر اعتراض کرتے، آپ ایک معلوم نہیں کہ یہ تو مسلمان ہے، اس کے ماں باپ مشرک تو نہ تھے، اس کے ماں باپ مشرک نہ تھے، بھائی ماں اور باپ ہونے کی بنا پر فقط قبر کو بوسہ لینا جائز قرار دے رہے پیغمبر، نہ فقط دینا لینا جائز قرار دے رہے بلکہ قول رسول سنت رسول کو بتا رہی ہے کہ قبر کا بوسہ لوگ ہیں، یہ ماں اور باپ کی عظمت اور ان کی بڑائی کا اظہار ہے، اور عظمت اور بڑائی کا یہ اظہار عین دین الہی ہے اور عین سنت رسول ہے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں بچپن میں بہت چھوٹا تھا، میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، ابھی ہماری طرح قبرستانوں کا دور تو نہیں تھا، اس دور میں مخصوص قبرستان بنا دی جائے، معلوم نہیں میرے ماں اور باپ کی قبریں کہاں، کہہ دیتے پیغمبر کی چھوڑ دو، نہ تو ماں اور باپ زندہ نہ ان کی قبریں موجود، تمہاری نظر باطل نہیں۔ پیغمبر کچھ بتانا چاہ رہے، پیغمبر کہتے کہ دو لکیروں کو کھینچو، دو لکیروں کو کھینچو، یہ ہماری کتاب میں موجود نہیں ہے، یہ واقعہ اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے، اور ایسے لوگوں کی کتاب میں موجود ہے کہ جنہوں نے خود جلوس اور عزاداری پر پابندی لگائی تھی، وہ خود اس روایت کو نقل کرتے ہیں، وہ اس روایت کو ہی اپنے کتاب سے نقل دیتے ہیں۔ لیکن کیا کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا کہ دو لکیروں کو کھینچو،
ایک کو باپ کی قبر سمجھو، ایک کو ماں کی قبر سمجھو، اور ایک کے نیچے اپنے باپ کا نام لکھو، ایک کے نیچے اپنی ماں کا نام لکھو، اور اس کے بعد دونوں کا بوسہ لو۔ بس یہ شبیہ بنا کر بتایا کہ اگر تمہیں قبر نہ ملے تو پھر قبروں کی شبیہ بنا کر اس کی تعظیم کرو گے، یہ بھی عین سنت رسول و قول رسول ہوگا۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ سعادت مل جائے کہ ہم کربلا جا کر روضہ رسول کی زری کو بوسہ لے سکے تو وہاں جا کر بوسہ دیں گے، لیکن اگر کبھی یہ سعادت نہ ملے تو یہاں تعزیہ اور تعبد بنا کر اس کا بوسہ لے کر یہ سمجھیں گے کہ ہم اسی ذریعے رسول کا بوسہ لے رہے، اور یہ سنت ہمیں سنت رسول سے ملی ہے، اور یہ ہمیں عین پیغمبر اکرم کی سنت سے ملی ہے۔